ابھی گزشتہ اتوار کو حیدرآباد کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک اہم ترین اجلاس ہوا، جس کے اندر نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں بات کی گئی۔ پورے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علماء کرام اور پھر درد مندانہ ملت، قوم کا درد رکھنے والے اصحاب، وہ بہت سی تنظیموں کے لوگ جو وہاں پر آسانی سے جمع ہو سکتے تھے، سب کو جمع کیا گیا۔ ایک کریم طبقہ، ایک چنندہ طبقہ وہاں پر جمع ہوا تھا، جس کے اندر بہت سی باتیں آئی، اور اس وقت میں نکاح کو آسان نہیں بنانے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی اس کو دیکھنے کے بعد برداشت نہیں کر سکتا، اور جہیز کی لعنت کی وجہ سے اور لین دین کے لینے کی وجہ سے اور گھوڑے جوڑے کی رقم کی وجہ سے، جوڑے کی جو بڑی بڑی رقمیں لی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچیوں کا اٹھنا بہت مشکل ہو جا رہا ہے، اور اس مشکل کی وجہ سے ماں باپ کے لیے یہ لڑکیاں بوجھ بنتی جا رہی ہیں، اور پھر وہ نہ دیکھ سکے یہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور غیر لوگ بھی ایک پلان کے تحت میں، ایک پروگرام کے تحت میں مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، بھگا کر لے کر جا رہے ہیں، اور پولیس اسٹیشنوں کے اندر جا کر کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ سارے ہندوستان میں چل پڑا ہے، حیدرآباد کے اندر بھی ہے، دلی کے اندر بھی ہے، اور ہریانہ میں بھی، مہاراشٹرا، بمبئی، نہ جانے کہاں کہاں، بنگلور، ہندوستان کے اندر ہر جگہ یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس کی واحد وجہ جوڑے گھوڑے کی رقم ہے اور جہیز کی لعنت ہے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت میں جو اجلاس ہوا، جس کے اندر سارے لوگ جمع ہو کر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سے علماء کرام کی تقاریر بھی ہوئی ہے وہاں پر، اور اپنے اپنے نقطہ نظر کو انہوں نے بیان کیا، اور یہ بتایا کہ اس سلسلے میں جو زیادتی ہو رہی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اس کو کیسا روکا جائے۔ بنیادی طور پر ان علماء کرام نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحمن جمیل صاحب قاسمی زیدہ مجدہوی کے بیان سے پہلے وہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، آپ کے علم میں لاؤں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سارے لوگ، مرد اور خواتین، اس بات کا ارادہ اور عزم کر لیں کہ ہم کو شادی بالکل سادگی کے ساتھ کرنا ہے، نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز دیں گے، جوڑے کی رقم بھی لیں گے بھی نہیں، دیں گے بھی نہیں۔ اب اس میں زیادہ تر رول جس کا رہتا ہے وہ خواتین کا رہتا۔ دیکھیے آپ، ماشاءاللہ اس وقت میں خواتین یہاں پر جمع ہوئی ہیں اور ہو بھی رہی ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ یہ بچیاں جو اس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جن کے مانگیں سفید ہو رہی ہیں، عمریں بڑھ رہی ہیں، اور گھر میں خوشی کی تلاش میں ہے لیکن خوشی ان کو نہیں مل رہی ہے، اور نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے
جو پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی کو ماں باپ بھی جھیل رہے ہیں، بچیاں بھی جھیل رہی ہیں، لیکن ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ تقاریر میں تو بہت بول رہے، اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر تو بہت بول رہے کہ بھئی ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن جب عمل کا میدان آ رہا ہے، شادی کا موقع آ رہا ہے، اس وقت میں سارے لوگ اس سبق کو بھول رہے ہیں۔ یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بیانوں کو بھول جا رہے۔ تو اس کی اصلاح کیسے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے سے اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، پہلے ہم اس پر عمل کرنا، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کرنا شروع کریں گے۔ جیسے دیکھیے کوئی آدمی ہے، کسی کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کوئی کاریگر ہے، تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ چیزیں کو سیکھ لیتا ہے۔ مقرر ہے تو تقریر کرنے والا ہے تو تقریر سے تقریر اس کو آ جاتی ہے، تقریر کا وجود آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تحریر لکھنے والا ہوتا ہے، تحریر سے تحریر وجود میں آتی ہے، اور ایسے ہی عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے شادی بیاہ کے موقع پر سادگی کے ساتھ نکاح کا کرنا، یہ صرف بولنا نہ رہے بلکہ عملاً پریکٹیکل اس کو کریں، عملی طور پر اس کو کر کے بتائیں۔ پہلی چیز خواتین ارادہ کر لیں کہ ہم ہمارے بچے کی شادی، بچی کی شادی سادگی کے ساتھ کریں گے، جہیز لیں گے بھی نہیں، جہیز دیں گے بھی نہیں۔ تھوڑی سی دشواری ہوگی اور سمجھانے سے بات مان جاتے ہیں۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ رکھا ہے۔ یہ عورتیں اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے ان کے اندر خوبی پائی جاتی ہے، اس خوبی کے ذریعے سے شوہروں سے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں، بڑے بڑے جو کام نہیں ہونے والے ہیں وہ کام بھی کروا لیتی ہیں۔ تو اس وقت میں خواتین ارادہ کریں کہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ حیدرآباد میں سارے لوگوں نے یہی بات کہی، خواتین اگر تیار ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کا طبقہ ہو یا امراء کا، عالم لوگ یا مالدار لوگ، جنہوں نے بھی اب تک شادی کی ہے تو شادی بیاہ کے موقع پر جو جہیز کو لیا ہے، جو ملت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، قوم کا درد رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے جو جہیز لیا ہے، جو رقم لی ہے، اس کو اولین فرصت میں لوٹائیں گے۔ اس کو لوٹانے سے اس کا اثر یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی لینے سے کترائیں گے۔ اب جب لوگ لوٹا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پہلے اتنا نہیں بولا جاتا تھا، معلومات کی کمی تھی، معلومات نہیں تھے، جہیز کی رقم لے لیے اور سامان لے لیے، جوڑے کی رقم لے لیے، لیکن جب سمجھ میں آ گیا، جب علماء نے توجہ دلائی تو انہوں نے کیا کیا کہ لوٹا دیا۔ یہ جب لوگوں کے سامنے بات آئے گی تو لوگ بھی کیا کریں گے، اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنا لیا ہوا جو مال ہے جہیز کا وہ بھی لوٹائیں گے، رقم جوڑے کی ہے وہ بھی لوٹائیں گے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کرام، عالم لوگ جتنے بھی ہیں، سب کے سب اس بات کا ارادہ کر لے کہ ہم بالکل جوڑے کی رقم نہیں لیں گے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، نہ بچوں کے دیں گے نہ بچوں کو لیں گے۔ یہ حیدرآباد کے اندر جو اس کے اندر سارے لوگ تھے، یعنی سارے مکتب فکر کے لوگ اس میں جمع ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی طبقے کے لوگ تھے، بلکہ اس میں جماعت کے لوگ بھی تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، جامعہ نظامیہ کے لوگ بھی تھے، اور سارے علماء کرام، دیوبند کے علماء کرام، مفتیان کرام اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران، سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ جمع ہو کر انہوں نے جو گزارشات پیش کی ہیں، میں اسی کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
کہ اس میں علماء کا جو طبقہ ہے، علماء ارادہ کر لیں کہ ہم جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، اب دیں گے بھی نہیں، اور لڑکے کا مسئلہ ہو یا لڑکی کا مسئلہ ہو، ہم لوگ لڑکی کی شادی کے معاملے میں تو کہتے ہیں کہ بھئی جوڑے کی رقم نہیں لینا چاہیے، جائز نہیں لینا چاہیے، لیکن جب لڑکے کی شادی کا مسئلہ ہے تو جو آ رہا تو آنے دو بول کے خاموش ہو جاتے، نظر انداز کر دیتے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ عزم ارادہ کرنا، مضبوطی کے ساتھ اس پہ جمے رہنا کہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ شادی کریں گے۔ مسائل بھی آئیں گے اس کے لیے۔ اب بعض لوگوں کے اندر خیال رہتا ہے بھئی جائز نہیں لے رہے، بھی پتہ نہیں کیا ہے، کیا دال میں کالا ہے نہیں معلوم، یہ بھی سوچنے والے سوچتے۔ تو بہرحال اس کو ہم لوگ کیا کریں، ایک ایسی چیز بنا کے رکھے جو ضروری سمجھ رہے لوگ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں بالکل سادگی کے ساتھ کیے۔ بعض صحابہ کا نکاح ایسا ہوا کہ حضور کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے، اسی میں سے شامل ہے۔ تو انہوں نے نکاح کیا۔ جب نکاح کیا تو حضور کو بھی اس میں بلانے کی زحمت نہیں فرمائی۔ آپ کے پاس کپڑوں پر کچھ یعنی کلر نظر آیا، رنگ نظر آیا جو مخصوص دلہن کے لیے ہوتا ہے۔ اب دلہن اور دولہا ایک ساتھ رہے تو کلر کو دیکھ کر حضور نے پوچھا کیا عبد الرحمن تم نے نکاح کیا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مبارک ہو۔ اس میں حضور نے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے بلایا بھی نہیں تم نے، اتنا قریب رہتے ہو اور مجھے تم نے بلا کر اس میں نکاح پڑھوائے بھی نہیں مجھ سے، یہ بھی اعتراض نہیں کیا حضور نے۔ تو علماء کرام سادگی کے ساتھ اس کام کو کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے اس میں عمرا کا طبقہ، مالدار طبقہ، جس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نوازا ہے، مال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، سرکاری نوکری والا ہے، لیکن یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ارادہ کر لے کہ میں اپنے بچے کی شادی بالکل سادگی کے ساتھ کروں گا۔ بچہ ہے یا بچی، بچی کا معاملہ ہے تو علماء نے کہا کہ بھائی چلو بعض دفعہ مشکلات پیش آتی ہیں تو ایسے وقت میں دے سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن حتی الامکان بچنا چاہیے اس سے۔ اور لڑکوں کے لیے تو بالکل لینا منع ہے، اور جوڑے کی رقم بھی لینا حرام ہے، نہیں لینا چاہیے۔ اگر دینا ہی اگر ہے تو زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، جہیز کے عنوان سے کچھ سامان دے رہے ہیں اور جوڑے کے عنوان سے کچھ رقم دے رہے، اور یہ دینے کے بعد میں ان کا ترکے میں جو حصہ آ سکتا ہے وہ اس کو یعنی ہضم کر جا رہے اس کو، یعنی ان کو ترکے میں جو جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے اس حصے سے ان کو نکال دے رہے، ان کو حصہ نہیں دے رہے وہ، حالانکہ وہ حصہ شرعی اعتبار سے ان کا بھی ہے۔ اس میں لڑکے کو 2 حصے تو لڑکی کو 1 حصہ ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ حصہ دینا ضروری ہے۔ ہم لوگ شادی میں تھوڑا بہت دے کر، جہیز کے سامان دے کر، پیسے دے کر کہہ رہے کہ شادی میں ہم سب کچھ دے دیا، اب اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ترکے کا بھی بانٹنا پڑے گا، ترکہ بھی دینا پڑے گا۔ اب ترکے کی بڑی رقم ہوتی ہے، موٹی رقم ہوتی ہے۔ پہلے تو خیر زمینیں سستی تھی، اتنی نہیں ہوتی تھی رقم، اب زمینیں مہنگے ہو گئے تو رقم بھی زیادہ بنے گی، تو ہم وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رکھ رہے، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے ان کو بھی ایک حصہ پہنچتا ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اور مالدار طبقہ اگر ارادہ کر لیا کہ ہم ہماری شادی بالکل سادگی کے ساتھ کریں گے بچوں کی، بچیوں کی، تو اس سے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس جو ناسور بنا ہوا جو عمل ہے ہمارا، شادی کو جو آسان بنانے کو ہم مشکل کر دیے ہیں، آسان والی شادی کو مشکل بنا دیے ہیں، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس سے اس میں مدد مل سکتی ہے۔ لوگ عمل کو دیکھ کر، پریکٹیکل کرتا ہوا دیکھ کر اس کو اپنانے لگتے ہیں۔ بھائی اتنا بڑا آدمی، مالدار آدمی، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، اس کے باوجود
شریعت کے حساب سے مسجد میں نکاح کرا، بغیر لین دین کے کرا، جہیز کا سامان بھی نہیں لیا، جوڑے کی رقم بھی نہیں لیا، تو لوگوں کے اندر ترغیب ہوتی ہے، لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو آسانی کے ساتھ وہ ہو گیا ہے تو ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آج میری گزارش ہے، ماشاءاللہ کافی خواتین یہاں پر جمع ہوئی ہیں، اور خواتین کا رول ماشاءاللہ بڑا رہتا ہے، اس میں جتنے ریتا رسمہ کرنا ہے خواتین یاد دلا دلا کے کرتے ہیں۔ اس وقت میں ایک آپ کو لطیفہ سناؤں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، ایک آدمی شادی کے موقع پر اس کو کالا مرغہ چاہیے تھا، کالا مرغے کی تلاش میں نکلا، ادھر گیا ادھر گیا، پولٹری فارم میں گیا کہیں بھی نہیں ملا، یہ گھر میں گیا وہاں پہ بھی نہیں ملا، جہاں جہاں مرغہ مل سکتا تھا سب جگہ جا کے تلاش کر لیا، تلاش کر کے آیا لیکن مرغہ کہیں بھی نہیں ملا اس کو۔ ایک صاحب بولے بھائی تم بہت دیر سے پھر رہے، جگہ جگہ جا کے آئے لیکن تم کو ملا نہیں، آخر وجہ کیا ہے بولو۔ تو اس وقت میں وہ آدمی بولا کرتے بات یہ ہے من صاحب کہ ہمارے امی بولے تھے میرے کو کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی ہمارے ابا امی کی، تو اس وقت میں ان کے گھر میں ایک کالا مرغہ جھانپ میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، کہتے یہ میرے کو بتائے تھے، آج میرا نکاح ہونے والا ہے من صاحب، اس لیے میں کالے مرغے کو لا کے جھانپ میں بند کر کے رکھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سوچ کے سارا جو سو علاقہ چھان مار رہا ہوں۔ یہ ہم لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے، ریتا رسم اپنے طور پہ بنا لیے، شریعت میں اسی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل سادگی کے ساتھ بالکل آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح میں کیا ہے، ایجاب قبول ہے، 2 گواہ ہے اور مہر کا طے کرنا ہے، بس اتنا سا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہے سو بڑی بڑی دعوتیں کرنا اور بڑی بڑی ضیافتیں کرنا اور مانگ کے کھانا، اتنے ہم کو ڈش ہونا، اتنے آدمیوں کی دعوت ہونا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ہزار آدمی 2,000 آدمی کا کھانا طلب کر رہے، 400 آدمی کی دعوت کرنا، 500 آدمی کی دعوت کرنا، یہ سب غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کب ختم ہونے والی ہے نہیں بول سکتے، اب کب دنیا سے جانے والے ہیں نہیں بتا سکتے۔ کرونا میں کتنے لوگ چلے گئے دیکھیے، صحت مند لوگ چلے گئے، مالدار لوگ چلے گئے، غریب بھی چلے گئے، نوجوان جوڑے چلے گئے، اور پھر بوڑھے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے، بچیاں بچے سب چلے گئے، بہت سے چلے گئے۔ اب موت کا وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب کس کو بلا لے نہیں بتا سکتے، اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری ہم کو کرنی چاہیے، موت کی تیاری کر کے وہاں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا جو عمل ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شادی ہوئی دوسرے دن چوتھی بھی کھیل رہے، رنگ ڈال رہے، جیسا ہولی میں لوگ ڈالتے، بعض جگہ دیکھا گیا ایسا۔ تو اس سے یہ ساری چیزوں سے، بدعات و خرافات سے بچنا، جو شادی بیاہ کے موقع پر جو غلط کام ہو رہے ہیں ان غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے طریقے پر چلنے والے ہم ہی امتی ہیں، کوئی آسمان سے دوسری قوم اترنے والی نہیں ہے، ہم ہی لوگ اس کے کرنے والے ہیں، ہم کو ہی کرنا پڑے گا، ہم ہی ارادہ کریں، عزم صمیم کر لیں، مصمم ارادہ کر لیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور نوجوان بچوں کو تاکید کرنا، بولنا بیٹا جہیز کی جو لعنت سے بچو، جوڑے کی رقم لینے سے بچو، یہ بچوں کو ترغیب دلانا، بچوں کو سمجھانا۔ اور اگر ہم بچوں کو بولے ایسا کیسے شادی کر رہا بھائی، لینے کا ہے تو لے، ابھی موقع ہے، اگر بول دیا نا تو یہ ہمارے نام اعمال میں لکھے جاتا، مرنے کے بعد ہم کو سوال جواب جو ہوگا تو ہم کو جواب دینا پڑے گا، وہ بچوں کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا، ہم ان کو ترغیب دلائے، اگر اچھی چیز کی ترغیب دلائے تو اس پہ ثواب ملتا، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں جو یہاں پر ماشاءاللہ خواتین کافی تعداد میں آئی ہیں، میں ان سے بڑی ہی لجاجت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں،
जोड़े घोड़े की रकम से, जहेज से और बेपर्दगी से बचने की कोशिश करें, और बड़े बड़े जो शादी खाने बुक करा के शादी खानों में शादियां कर रहे हैं उससे भी बचने की कोशिश करें। सादगी के साथ करें। शादी जो है ना, शीन अलिफ दाल या, तो इसके जो 3 नुक्ते हैं निकाल दीजिए, शादी हो जाती हो। शादी के 3 नुक्ते निकालिए, शादी हो जाती हो। सादगी के साथ करिए, उसमें खैर व बरकत होती है। उसमें अल्लाह ताला उसके वजह से खुश होते हैं। सामने वाली देखिए आप, बच्चे जो परवरिश पाते हैं उनको पाला जाता है। बच्चे की पैदाइश हुई, बड़े नाज़ नखरों से पालते हैं, एक बड़ी यानी उम्र तक, लंबे अरसे तक पूंजी जमा करके रखते हैं, पैसे को पैसा जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद वो बच्ची को ब्याही करके देते हैं। तालीम, तरबियत, उनके कपड़े, सारे चीज़ों की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करते हैं। करने के बाद जब बेचारा बाप अपनी बेटी को देता है तो उससे बाज़ ऐसे होते हैं कि जितना हासिल करना चाहे कर लो, जितना खून चूसना है चूस लो, ये समझते हैं। ये समझ के जैसे उनसे लेते हैं, ये अल्लाह के पास पकड़ होगी। खुदारा गौर करिए, सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए। अल्लाह को मुंह दिखाना है। कब्र के गड्ढे में हम सब जाने वाले हैं और कोई भी दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। हम मरेंगे, हमारे बाद वाले भी मरेंगे, हमारे पहले वाले भी मर चुके हैं, हम भी मरेंगे। मुनकर नकीर आएंगे, सवाल जवाब होगा, वहाँ हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा। इसलिए ये जिंदगी बची हुई है, थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी में अच्छे अमाल करके, नेक अमाल करके, अमाल सालिहा के साथ दुनिया से जाने की कोशिश करना चाहिए। अपने लख्ते जिगर को दे रहा है देने वाला, अपनी वो बच्ची जिसको बड़े नाजों से पाला था उसको दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उससे सारे लवाजिमात मांग कर उसको परेशान कर रहे हैं। कभी सोचिए, गौर कीजिए, ठंडे दिल से कभी सर झुका कर देखिए, गौर कीजिए कि कितने बच्चियां ऐसी हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, जिनके निकाह में दुश्वारी हो रही है। वो माँ बाप जिनके घर में बच्ची है और निकाह नहीं हो रहा है, पता नहीं रात के अंधेरे में वह चादर ओढ़ के आंखों से आंसू बहा रहे होंगे। और जब खुशी किसी के देख रहे हैं, कोई बारात जा रही है, शान शौकत के साथ जा रही है, उस लड़की ने देख लिया कि अभी सारे के सारे लोग शान शौकत के साथ गाने बाजे के साथ जा रहे, इतनी बड़ी दावत किए, लेकिन गरीब का दिल दुखाकर, ये गरीब लड़की है, उसके दिल को जलाकर दिखावा करके इस तरह की शादी हम लोग बड़ी बड़ी करेंगे तो वो बच्ची के दिल में क्या बात आएगी, गौर कीजिए। बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है, बस वह अगर उसको तकलीफ पहुंची तो यह हमारा अमल अल्लाह के पास पकड़ वाला हो जाएगा, अल्लाह इस पर नाराज़ हो जाएंगे। गौर करके देखिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए। ये उम्मत की माएँ इस वक्त में यहाँ पर बैठी हुई हैं, मेरी काबिल एहतराम माएँ और बहनें यहाँ पर हैं। किसी की बेटी भी बेटी होती है, वो आप गौर करके देखिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि भाई जो बड़ी बारात जा रही है, बड़ा शादी खाना बुक कराया गया है, वहाँ पर सारे लोग हैं और एक गरीब बच्ची भी है जिसका निकाह नहीं हो रहा है माल की वजह से, और गुर्बत की वजह से लोग उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए ज़रा ये भी सोचिए, उसके दिल से कहीं आह ना निकल जाए। किताबों में लिखा हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में कुछ लाओ तो पड़ोस वालों को भी देकर खाया करो, आजू बाजू भी कुछ दे दो, गरीबों की भी कुछ मदद कर दो। अगर थोड़ा है नहीं दे सकते तो फरमाया गया कि देखो छुपा के खाओ, और उसमें से जो कुछ भी निकले दूर ले जाकर फेंको, ताकि उनको महसूस ना हो कि बाजू में इस तरह से ये लोग खाए। ज़रा सा गौर करिए, बारीक बारीक बातें जो इस्लाम ने बताई हैं, इन बातों पे गौर करके उसके मुताबिक हमको ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त में इतनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन आई हैं, सारी की सारी ख़वातीन आज इरादा करेंगी कि हम अपने बच्चों के शादियाँ निकाह आसानी के साथ, बग़ैर जोड़े घोड़े के, बग़ैर जहेज़ के करेंगे। 3 काम इस वक्त में ये करना है। एक तो जो पहले नहीं मालूम था, जहेज़ ले लिए और जोड़े की रकम ले लिए, उसको लौटाना, दोनों चीज़ों को, जहेज़ को। आप बोलेंगे भाई उन्होंने तो मर गए, हमें ना ससुरे हैं ना सास है, तो उनके नाम से कहीं खैर खैरात करना, कहीं मस्जिद में, कहीं किसी जगह किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही तो उसमें दे देना।
اس سے بہت جلدی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء کرام خاص طور پہ ارادہ کریں کہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ کریں اور بغیر جوڑے کے، بغیر جہیز کے کریں۔ الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مالدار طبقہ جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو کروڑ پتی، ارب پتی بنایا ہے، لاکھ پتی بنایا ہے ان کو، تو ایسے لوگ عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ اپنے بچوں کا نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے اور عمل کر کے بتائیں اس کو، تو انشاءاللہ بہت جلد اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، نکاح آسان ہو سکتا ہے۔ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کے نکاح آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور ہماری بچیاں نکاح کے آسانی کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کل میرٹھ کی خبر اخباروں میں آئی اور پھر دلی کی خبر آئی، وہاں پر بھی کئی بچیاں چلے گئے۔ یہ سب وبال کس پہ ہوگا؟ جو لوگ، جو لڑکے والے ہیں، جو جوڑے کی رقم لے رہے ہیں، جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر اس کا وبال آئے گا۔ اس لیے میں اللہ کے واسطے سے اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا آج ارادہ کر لیں، عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عزم سمیم کرنے، پکا ارادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں، نکاح سنت کے مطابق کریں، آسانی کے ساتھ ہو سکے، اس کا ہم کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔